سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم جس سورہ کا جائزہ لے رہے ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی اور اپنے آغاز سے ہی ایک بہت طاقتور منظر پیش کرتی ہے۔ اس کا نام ہے سورہ الطور۔ الطور یعنی وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ یہ نام ہی اپنے اندر ایک خاص وزن اور ایک تاریخ رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ سورہ اس نام کا آپ کہہ سکتی ہیں پورا حق ادا کرتی ہے۔ یہ قیامت اور آخرت کے مقدمے کو اس طرح پیش کرتی ہے جیسے ایک کائناتی عدالت لگی ہو۔ اچھا، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ایک ایسی حقیقت ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سورہ کا آغاز 5 عظیم قسموں سے ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی عام قسمیں نہیں ہوں گی؟ جی نہیں، یہ تکوین اور تشریح یعنی کائنات کی تخلیق اور آسمانی ہدایت دونوں جہانوں سے گواہیاں ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے، یعنی صرف دعویٰ نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 گواہ کون ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور بلند چھت کی اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، قسموں کی یہ ترتیب خود سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پہلے طور جہاں وحی نازل ہوئی، پھر کتاب مستور یعنی خود وحی جو کھلے اوراق پر لکھی ہے، جی، اور پھر البیت المعمور، کیا اس سے مراد آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ ہے؟ جی ہاں، روایات کے مطابق یہ آسمانوں میں خانہ کعبہ کے بالکل اوپر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک ربط ہے۔ پہلے 3 گواہ اللہ کے تشریعی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وحی کا مقام، خود وحی اور فرشتوں کی عبادت گاہ۔ بالکل، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر دین قائم ہے۔ اور اگلے 2 گواہ کائنات کی نشانیوں میں سے ہیں، السقف المرفوع یعنی بلند آسمان، جو ایک محفوظ چھت کی طرح ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور البحر المسجور بھڑکتا ہوا سمندر۔ یہ آخری قسم تھوڑی حیران کن ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے قریب سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور دوسرا معنی جو کہ بہت دلچسپ ہے، وہ زمین کی گہرائی میں موجود پگھلے ہوئے واوے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اللہ اپنی تخلیق کی 2 انتہاؤں کی قسم کھا رہا ہے، اوپر بلند آسمان اور نیچے زمین کے مرکز میں بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور ان 5 گواہوں کے بعد حتمی فیصلہ سنایا جاتا ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ تمہارے رب کا عذاب ہو کر رہے گا۔ یہ واقعی ایک کائناتی عدالت کا منظر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری ہدایت اور میری قدرت دونوں اس بات کی گواہ ہیں کہ انصاف کا دن آئے گا۔ تو وہ دن کیسا ہوگا؟ ما موراً وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ جس دن آسمان بری طرح تھر تھرائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، تو اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، اب صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یہ تعبیر یہ بہت گہری اور چونکا دینے والی ہے۔ بالکل، یہ صرف انکار کی بات نہیں، یہ زندگی کے مقصد کو سنجیدگی سے نہ لینے کی بات ہے۔ بالکل، گویا پوری زندگی ایک کھیل تماشے میں گزار دی اور ہر سنجیدہ حقیقت کو مذاق میں اڑا دیا۔
آج کے دور میں بھی یہ ذہنیت بہت نظر آتی ہے، جہاں لوگ سطحی تفریحات میں گم ہو کر اپنی اصل حقیقت سے ہی غافل ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ قرآن اس غیر سنجیدہ رویے کو جھٹلانے والوں کی بنیادی پہچان بتا رہا ہے، اور قیامت کے دن ان سے طنزیہ سوال ہوگا، افسحر ھذا؟ کیا یہ بھی جادو ہے؟ جی، دنیا میں تم ہماری وحی کو جادو کہتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ آگ بھی جادو ہے؟ اور پھر ایک ختمی بات، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ مل رہا ہے۔ یہ تجسم اعمال کے نظریے کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ کہ ہمارے اعمال ہی ایک ٹھوس شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ جی، اچھا عمل نعمت کی صورت میں اور برا عمل عذاب کی صورت میں۔ جہنم کی اس ہولناک تصویر کے بعد قرآن فوراً ہمیں امید اور رحمت کی ایک بالکل مختلف دنیا دکھاتا ہے۔ یہ تضاد، یہ کنٹراسٹ خود بہت طاقتور ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن کا خاص انداز ہے۔ عذاب کے ذکر کے فوراً بعد اہل تقوی کے انعامات کا ذکر آتا ہے، تاکہ مایوسی نہ ہو اور شوق پیدا ہو۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہے اس پر خوش ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وہ قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دی ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ یہ بات بہت خوبصورت ہے، خاندان کا دوبارہ ملنا۔ الحقنا بہم ذریتہم، یہ ایک بہت بڑی روحانی تسکین ہے، لیکن فوراً بعد یہ بھی کہا گیا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ ان دونوں باتوں میں توازن کیسے سمجھا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اصول یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لیکن اللہ اپنے فضل خاص سے والدین کے احترام میں ان کی نیک اولاد کے درجات بلند کر کے انہیں والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ اچھا۔ اور یہ سب والدین کے اعمال میں کوئی کمی کیے بغیر ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی انعام ہے تاکہ جنتیوں کی خوشی مکمل ہو جائے۔ یہ عدل کے ساتھ فضل کا مظہر ہے۔ اور جنتیوں کی گفتگو بھی بہت معنی خیز ہے۔ وہ اپنی کامیابی کا راز بتا رہے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنے گھر والوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ جی، یعنی دنیا کی رونقوں اور ذمہ داریوں میں غم نہیں ہو گئے، بلکہ ایک خوف خدا دل میں ہر وقت موجود رہا۔ یہی وہ بنیادی احساس تھا جس نے انہیں بچا لیا۔ بالکل۔ اور اسی گفتگو کے بعد سورہ کا رخ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑتا ہے، جو اس وقت مکہ میں شدید مخالفت کا سامنا کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے اور مخالفین کے دلائل کو ایک ایک کر کے رد کرتا ہے۔ جی، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بل لا يؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ پس آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کی موت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟
کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے۔ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام لے آئیں۔ یہاں مخالفین کے الزامات کی ایک فہرست ہے: کاہن، مجنون، شاعر، اور قرآن ان کا جواب ایک چیلنج کی صورت میں دے رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام لے آؤ۔ جی، اور اس چیلنج کے بعد قرآن ان کے پورے فکری نظام پر سوالات کی ایک ایسی بوچھاڑ کرتا ہے جو انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ 11 سوالات ہیں جو توحید اور تخلیق کے بارے میں ان کے تمام فرار کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ پہلے چند سوالات ان کے اپنے وجود کے بارے میں ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یقینون۔ کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو وجود کے بارے میں سب سے بنیادی سوالات ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم عدم سے خود بخود وجود میں آ گئے؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود کو بنایا ہے؟ دونوں ہی صورتیں عقلی طور پر ناممکن ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرا آپشن ہی بچتا ہے کہ انہیں کسی خالق نے بنایا ہے۔ یہ انداز بہت طاقتور ہے۔ براہ راست کچھ کہنے کے بجائے سننے والے کو خود نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد سوالات کا رخ اللہ کی قدرت اور اختیار کی طرف مڑتا ہے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین۔ کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا یہ کائنات پر پورا اختیار رکھتے ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سناتے ہیں؟ یعنی اگر تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو تو کیا کائنات کا نظام تم چلا رہے ہو؟ کیا رزق کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ یہ سوالات انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ وہ اس وسیع کائنات میں کتنا بے بس اور محدود ہے۔ اور آخر میں کچھ سوالات ان کے سماجی عقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے رویے کے بارے میں ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سوالات کی یہ پوری سیریز تو مخالف کے ہر ممکنہ اعتراض کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ یہ صرف دلائل نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے جو ان کے تکبر کو توڑتی ہے اور انہیں اپنی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اور جب عقلی دلائل سے بھی بات نہ بنے تو ایسے لوگوں کی ہٹ دھرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں، پس انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ یہ تو ضد کی انتہا ہے، یعنی اگر وہ اپنی آنکھوں سے عذاب آتا دیکھ لیں تب بھی اسے نہیں مانیں گے۔ ایسے میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ فذرہم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ جی، کبھی کبھی بات چیت کا سب سے مؤثر طریقہ خاموشی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس مایوس کن صورتحال میں سورے کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے ذریعے ہر داعی حق کے لیے صبر، امید اور روحانی طاقت کے ایک لازوال نسخے پر ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یہ جملہ، یہ تو ہر قسم کی مشکل اور تنہائی کا علاج ہے۔ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو تب یہ احساس کہ کائنات کا مالک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس سے بڑی ڈھارس اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اور اس صبر کو برقرار رکھنے کی روحانی توانائی کہاں سے ملے گی؟ اس کا بھی حل بتا دیا گیا، تسبیح۔
خاص طور پر 3 اوقات میں۔ جی، جب آپ اٹھیں رات کے وقت اور ادبار النجوم یعنی ستارے ڈوبنے کے بعد جو فجر کا وقت ہے۔ یہ وہ اوقات ہے جب انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو سورہ طور کا سفر ایک کائناتی عدالت سے شروع ہوا جس نے قیامت کی حقیقت کو ثابت کیا، پھر اس نے جہنم کے خوف اور جنت کی امید کے مناظر دکھائے۔ صحیح۔ اس کے بعد اس نے توحید پر ایسے عقلی دلائل دیے جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اور آخر میں تمام مخالفتوں کے بیچ اس نے صبر اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا راستہ دکھایا۔ بالکل، یہی سورہ کا خلاصہ ہے۔ یہ ایمان، منطق اور روحانیت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اس سورہ کے اختتام پر یہ سوچ ذہن میں آتی ہے کہ روحانی استقامت اور دنیاوی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی طاقت کا گہرا تعلق صبح اور رات کے ان پرسکون لمحات میں اللہ سے جڑنے میں پوشیدہ ہے۔ سورہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب دلیل اور منطق بھی کام نہ آئے تو مومن کا اصل سہارا صبر اور دعا ہی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس ربانی نسخے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔